DGISPR ترجمان اعلیٰ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ان کے ساتھ موجود تھے فضائیہ کے نمائندے، ڈپٹی ایئر چیف، اور اسی طریقے سے پاک بحریہ کے تینوں مسلح افواج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے روح رواں جو تھے وہ ترجمان اعلیٰ تھے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا کچھ کہا اور کیا کچھ سنا، اور اس لیے پاکستان کے عوام نے، کیونکہ بہت زیادہ ابھی حال ہی میں ایک فخر الرحمان کو، ہمارے دوست ہیں جرنلسٹ، ان کو اٹھایا گیا تھا اور ان کو اٹھایا گیا، مقدمات آج بھی درج کیے جا رہے ہیں میڈیا پر، سیاسی کارکنان پہ آج بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن آج DGISPR نے کہا کہ جی وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بالکل انہوں نے کہا کہ سیاست جو ہے، اور پھر بھارت کو بھی مشورے دیے، بھارتی فوج کو بھی مشورے دیے کہ پولیٹیسائز نہ کریں، مودی کو بھی مشورے دیے۔ تو ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ جب بھی، ایک بات آپ کو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی آپ دشمن سے لڑیں گے تو پوری قوم متحد متفق ملے گی، اور دشمن سے لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا کرے گا، لیکن جب آپ اپنی قوم اور عوام سے لڑیں گے تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ پچھلے 4 سال کی یہی کہانی ہے اور یہی سٹوری ہے کہ آپ سیاسی میدان میں مسلسل شکست کھائے جا رہے ہیں، داخلی سیاست میں مسلسل شکست کھائے جا رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی نہیں سنبھل رہی، کیونکہ سارے کا سارا نظام ہی جھوٹا ہے، اور سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ظلم اور فسطائیت پر مبنی ہے۔ لیکن جب آپ دشمن سے لڑتے ہیں تو پھر پوری قوم کا جو ہے یقین وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر فتح اور نصرت، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی کوتاہیوں کی سزا، آپ کے ظلم اور فسطائیت کی سزا جو ہے وہ پاکستان کو کیوں ملے؟ پاکستان ہماری ماں ہے، ہماری مادر وطن ہے، ہماری ریاست ہے، اسے کیوں ملے؟ وہ سزا انہی کو ملنی چاہیے جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، فسطائیت برپا کرتے ہیں، سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اس لیے اس پہ آج ہم کریں گے بات۔ تو پہلا ذرا شارٹ سنوائیے گا جی، DGISPR انجینئر مفتی صاحب۔ Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is, تو آپ نے سن لیا کہ آپ ملٹری کو ملٹرائز نہ کریں، یہ انڈیا کو کہہ رہے تھے۔ تو بالکل انڈیا کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، لیکن جناب ہمیں اپنے گروبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم کس حد تک فوج کو سیاست میں ملوث کر چکے ہیں، وہ کون سا کام ہے جو ہم نے وہ کون سا سیاسی کام ہے جو فوج سے، فوجی افسروں سے، فوجی جوانوں سے نہیں لے رہے۔ اس وقت پورے کا پورا نظام امور مملکت جو ہے وہ سارے کا سارا ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ جب فوج سیاست میں ملوث ہوگی، فوجی جوان اور افسروں کو سیاست میں ملوث کریں گے، پکڑ دھکڑ میں لے کے آئیں گے، میدان میں لے کے آئیں گے، سیاسی جلسے جلوسوں کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ایک سیاسی جماعت کو آپ کرش کریں گے، اور ایک سیاسی جماعت کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک خاندان کو آپ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ اس لیے اگلا سنائیے گا ریسارٹ۔ آپ نے بات کی انٹرنل کی، دیکھیں یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے۔ وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان، آف دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں، اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں۔ Who stops them? It's none of our business. تو میں DGISPR سے صرف اتنا کہوں گا، احمد شریف چوہدری صاحب سے، کہ خدا کے لیے سچ بولنا شروع کر دیں۔ سچ میں بہت برکت ہے۔ آپ کہیں کہ آپ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کہیں کہ آپ سیاست میں بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ سب کچھ کہیں، کیونکہ یہ تو حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں، آپ کے مشیر کہہ رہے ہیں، آپ کے میڈیا پرسنز کہہ رہے ہیں، آپ کے طرفدار کہہ رہے ہیں، سب کے سب کہہ رہے ہیں، اور یہ تو بچہ بچہ، وہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال تمہارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں،
آپ انڈیا کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں آپ سٹیک ہولڈر ہیں، افغانستان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں سٹیک ہولڈر ہیں، ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہوئی، سارے کا سارا کنٹرول آپ کے پاس تھا، اور وزیر خارجہ تو بہت دور کی بات ہے، محسن نقوی صاحب گئے ہوئے تھے ایران تہران میں، اور نہ وزیر خارجہ کو پتہ نہ وزیر دفاع کو پتہ، اور یہ تو سب کے سب آپ خود بتا رہے ہیں، آپ کے عمل بتا رہے ہیں کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، اور پھر یہ کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کس نے بند کیا ہوا ہے، یہ تو حکومت اور حکومتی وزراء خود بتاتے ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی کو بتاتے ہیں، پی ٹی آئی کو بتاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بتاتے ہیں، میڈیا کو بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اڈیالہ جیل ان کے کنٹرول میں ہے۔